جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کو آگے لے کے چلیں گے. اس سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے؟ جی شیخ آ رہی. جی آواز آ گئی. آپ کی آواز مجھے نہیں آئی, کسی نے کچھ بولا ہے؟ آ رہی ہے شیخ. جی آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے ہم کوشچن نمبر 28 پڑھیں گے اور اصول ثلاثہ کا دوسرا اصول پڑھیں گے آج انشاءاللہ. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. یہ آپ کو دکھائی دے گا دوسرا اصول. یہ انشاءاللہ یہ حصہ ہم پڑھیں گے. دوسرا اصول, پہلا اصول ہم نے پڑھے, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیٹیلی بحث ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کا تعارف, اللہ رب العالمین کی معرفت کا حاصل کرنا. دوسرا اصول ہے دین کی معرفت کا حاصل کرنا, یعنی معرفت دین, دین کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا, دین اسلام کو سمجھنا, اور دین کو سمجھنے اور معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا, یعنی عمل اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس اصول کے تحت آگے کے سوالات میں آئے گی. یہ کوشچن نمبر ہے 28. ٹھیک ہے, دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں دین اسلام کا کیا مطلب ہے, یعنی دین اسلام سے ہم کیا چیز سمجھیں گے, دین اسلام کسے کہتے ہیں, یا اگر دین یا اسلام کا نام آئے تو اس سے ہم کیا مطلب اور مفاہیم لے سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس کے جواب میں بیان فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا مطلب توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے, اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنا ہے. ٹھیک ہے, شرک اور شرک والوں سے بری ذمہ ہو جانا ہے, یعنی شرک اور شرک کرنے والے لوگوں سے دور ہو جانا ہے, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز بیان کی گئی یہ کس چیز کے ڈیفینیشن میں بیان کی گئی؟ دین اسلام کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ دین اسلام کا مطلب بیان کر رہے کہ دین اسلام کا کیا مطلب ہے. اس کے جواب میں بیان کر رہے کہ دین اسلام کا مطلب توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. ایک انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. اب لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دے تو گواہی کے اندر کتنی چیزیں شامل ہوتی ہے؟ جسم کے اعضاء میں سے کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہے, یا لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کون کون سے اجزاء جسم کے داخل ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکتے ہو؟ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی, زبان سے بولنا, جی, کان سے سننا, منہ سے دہرانا, زبان سے اور کہنا, گواہی دینا. جی, 3 چیزیں ہیں, زبان سے کہنا, دل سے تصدیق کرنا, اور تیسری کیا ہے؟ جسمانی اعضاء سے اس پہ عمل کرنا. دل سے یقین کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اور
आदा के जरिए से अमल करना। जी, जिस जबान से इकरार करना, जबान से कहना, इकरार बिल लिसान, ठीक है, तस्दीक बिल जिनान, दिल से उसकी तस्दीक करना, और जिस्मानी आज़ा से उस दीन के ऊपर अमल करना। ये तीन चीज़ें दीन यानी तौहीद के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के अंदर दाखिल है। ठीक है, अब एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का वो ऐलान करता है, उसको मानता है, उसके उसकी उसको उसकी गवाही के साथ इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर सबसे पहली चीज जो आयद होती है वो है अल्लाह की तौहीद, वो है अल्लाह की तौहीद। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वो अल्लाह की तौहीद की हिफाजत ना करे, शिरकी अमाल में डूबता चला जाए, शिरकी अमाल को अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बना ले और उसके साथ ज़िंदगी गुजारे, तो यकीनी तौर पे ऐसे शख्स का कलमा पढ़ना, ऐसे शख्स का ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना कोई माना नहीं रखता है, यानी उसका कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे इस चीज़ को बयान किया है कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो शख्स यकीनन जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को क्या करता है? हराम कर देता है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर दूसरे मकामात पे इस चीज़ को भी जिक्र किया कि अगर इंसान के साथ गुनाह जुड़े हुए, इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां सरजद होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बयान की, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबीन। तो सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बयान की कि हर बनी आदम से गलती होती है, गुनाह होता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह अल्लाह यहाँ देखिए गुनाह होता है, गुनाह इंसान से सरजद होता है, लेकिन अगर वो गुनाह शिरकिया अमाल की शक्ल में है तो बाज़ दफ़ा वो शिर्क इंसान को शिर्क अकबर होने की वजह से इस्लाम से निकाल देता है। जैसे कि हमने इससे पहले तौहीद और अकीदे की क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ा है कि शिर्क अकबर क्या होता है, शिर्क असगर क्या होता है। तो क्या मालूम पड़ रहा है कि तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के साथ इंसान को हर शिरकिया अमाल से अपने आप को बचाना है। इसीलिए ये बात बयान कर रहे हैं कि दीन इस्लाम का मतलब तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुकना, यानी दीन इस्लाम को मानता भी है और तौहीद को नहीं अपनाता है, यानी शिरकिया अमाल भी करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह के माने और मफहूम को नहीं समझ रहा है। अच्छा, एक और चीज देखे, मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में ये अकीदा रखते थे कि एक मालिक है जो ऊपर आसमानों में है। अल्लाह के सिलसिले में अकीदा रखते थे कि आसमानों में एक मालिक है जो यानी तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता है, लेकिन उसके बावजूद लात, उज्जा, मनात और इस किस्म के दूसरे बुतों को वो ज़मीन में मानते थे। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से सवाल किया कि तुम कितने बुतों को मानते हो? तो उसने बयान किया कि 7 ज़मीन में है, 1 आसमान में है, यानी 8 को मानता हूँ, 7 ज़मीन में बुत है और 1 आसमान वाला है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कई सवालात किए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये 7 जो ज़मीन में बुत है, ये क्या आसमान वाले को किसी नेमत को अगर वो अता करना चाहे तुम्हें, तो क्या उसे रोक सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने बयान किया कि ये इस बात की ताकत नहीं रखते, अगर वो कुछ देना चाहे तो ये रोक नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा कि क्या अगर वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके नुकसान से ये बचा सकते हैं? कहा ये नहीं बचा सकते। यानी इस किस्म के जितने सवालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 बुतों के सिलसिले में उस शख्स से किए, उसने उनका इनकार किया और ये कहा कि ये आसमान वाला ही तमाम चीज़ों पे क्या है? कुदरत रखता है। जिससे क्या मालूम पड़ रहा है कि मुशरिकीन मक्का के पास भी वो इस बात का यकीन और अकीदा रख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, आसमानों में कोई खालिक और मालिक है, लेकिन उसके बावजूद माबूदाने बातिला को ज़मीन में पूज रहे हैं, ज़मीन में मान रहे हैं और उनके मुजस्मे बनाकर मुख्तलिफ अंदाज से उनके सामने झुक रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। जिससे मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे के अंदर भी इस किस्म के लोग मौजूद हैं। आज हम अपने माशरे में देखें तो 2 किस्म के मामलात हमारे दरमियान मौजूद है। एक मुसलमानों के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं
جو اللہ کو مانتے بھی ہے، کلمہ شہادت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ یعنی ایسی چیزوں سے بھی سوال کرتے ہیں جو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتی، جن کے پاس کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے، یا ان کے سامنے بھی جھکتے ہیں، ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ دوسرے اصول کے تحت یعنی دین کو جاننے کے تحت ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر ہم اللہ کو مان رہے ہیں تو اس کو توحید کے ساتھ مان رہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادات کو بجا لا رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دین کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ آپ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، بندہ جب کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے تو اس گواہی کے اندر ہی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا، سوائے اللہ، اللہ کے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ یعنی دنیا میں معبود تو لوگوں نے بہت بنائے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ معبود تو دنیا میں بہت ہے، کیسے تم کہہ رہے ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو معبود تو بہت ہے، اس کا مطلب ہم معنی کیسے کریں گے، ترجمہ کیسے کریں گے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی معبود برحق کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی معبودانے، جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، چاہے درختوں کو بنائے ہیں، چاہے بتوں کو بنائے ہیں، چاہے قبروں کو بنایا ہے، یا اس قسم کی دوسری چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ معبود باطل ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ مکھی کو پیدا کرنا تو چھوڑیے، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اس چیز کو واپس حاصل کرنے کی بھی یہ طاقت و قوت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کتاب اللہ کے اندر واضح انداز میں اسی مثال کے ساتھ جو آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی مکھی کی، اللہ نے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی طلب کرنے والا، اور مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں ہی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو خلاصہ کیا معلوم پڑا کہ جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں گے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو معبود برحق مانتے ہوئے، توحید کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو صحیح معنوں میں دین کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دے رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کو ہی سمجھا نہیں ہے، اس نے کلمہ شہادت کو ہی سمجھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے میں نے سیرت النبی کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو اور کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، عرب دنیا یعنی تفلحوا، کامیابی حاصل کر لو، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے، جو یہ بات اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے تو کامیابی کب ملے گی؟ جب توحید کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین کو یعنی دین اسلام کا مطلب توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت ہے، یعنی دین اسلام کی معرفت اور جانکاری کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حاصل کی جائے گی، اور اللہ کی توحید کو ملحوظ رکھا جائے گا، اللہ کی توحید کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کا معنی، اسلام کے معنی کے سلسلے میں یا دین کے معنی کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا، جس کو جوڑا گیا اس دین کی معرفت کے اندر، وہ ہے توحید کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جانا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کرنا، یعنی اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنا، اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنا۔ کوئی کہے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتا ہوں، دل سے مانتا ہوں، زبان سے کہتا بھی ہوں، دل سے مانتا بھی ہوں، اور جسمانی اعضاء سے وہ اطاعت نہ کرے، اعمال صالحہ نہ کرے، اللہ کی عبادات کو بجا نہ لائے، تو کیا ہوگا؟ اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کلمہ پڑھنے کا، یعنی کلمہ پڑھنے کا جو حقیقی فائدہ ہے اس کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ بندے کا شرعی طور پر اللہ کی توحید کے ذریعے اس کی اطاعت کے ساتھ اس کو تنہا جانتے ہوئے
اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، یہ دین اسلام کی معرفت کا مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام لانے پر بندہ قابل تعریف اور لائق اجر و ثواب بھی ہے۔ جہاں تک ایسے اسلام اور ایسی خود پرستی کی بات ہے کہ جو تقوینی فیصلے کے تحت بندہ ایمان لے آتا ہے یا خود بخود عمل میں آ جاتی ہے، تو اس میں یعنی انسان بعض نشانیوں کو دیکھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اگر وہ اس انداز سے بھی اسلام میں آیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جد و جہد کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اگر وہ توحید اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو معاملات آسان ہوں گے۔ اب دیکھیں، پہلی چیز توحید کو شامل کی گئی، دوسری چیز اطاعت کو شامل کی گئی۔ جواب میں دوسری چیز ہمیں کیا مل گئی؟ اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنا، یعنی اللہ کی توحید کو بھی ماننا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاملات کو انجام دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کو نازل کیا کس میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو بتایا کہ کتاب اللہ کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ کو کیسے زندگی کا لاہ عمل بنایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ بندہ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور دوسرے اس زمانے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ یا صحابیات کی موجودگی میں ہمیں ملتے ہیں، جو کہ وہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی توحید کو بھی مان رہے ہیں اور دین کے شرعی احکامات اعمال کو بھی اپنی زندگی کا لاہ عمل انہوں نے بنایا ہوا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اس قسم کی دوسری عبادات ہے، مالی اور بدنی عبادات ہے، وہ اطاعت کے اندر داخل ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادات کو وہ بجا لا رہے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اطاعت بھی دین کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان دین کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے اور اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اس کے بھی دین کی اس ڈیفینیشن کے اندر کیا ہے؟ خلل موجود ہے۔ حقیقت میں اس نے دین کو پہچانا نہیں ہے۔ جیسے آپ کو کئی ایسے لوگ معاشرے کے اندر ملیں گے جو مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ دین کو اس انداز سے، اس طریقے سے، اس عقیدے اور منہج سے نہیں سمجھ رہے ہیں جو عقیدہ اور منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس موجود تھا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر ان کے سلسلے میں، ان کے ایمان کے سلسلے میں کیا بات بیان کی؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، یعنی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، کس طرح؟ بمثلی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی جیسے یہ ایمان لائے، یہ کون؟ صحابہ کی جماعت، جن کے اوپر وحی نازل، جن کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، وہ صحابہ، یعنی اگر ایمان ان کی طرح تم لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کجروی اختیار کرتا ہے، یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپناتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پسند نہیں کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے میں اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی کی احادیث کے بغیر رسول اللہ کے راستے پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جو رسول اللہ کے راستے سے کجروی اختیار، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ سے کجروی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری چیز اللہ نے کیا کہی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے کے بعد جو رسول اللہ سے کجروی اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ دوسرے راستوں کو اپناتا ہے، کسی دوسرے، یعنی مومنین کون تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں مومنین کون تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ جلدی سے بتائیے جی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ جی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے؟
مومنین کی جماعت تھی. تو اللہ کیا کہہ گئے, اللہ تعالیٰ نے کیا بیان, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے کی اتباع کرتا ہے, دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, سبیل المومنین یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے راستے کی کیا کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جدھر جاتا ہے یعنی جس راستے کی وہ اتباع کرتا ہے ہم اس کو اسی طرف جانے دیتے, اس کا مطلب ہے یہ ایسے لوگوں کو جو جانتے بوجھتے ہوئے ہدایت کے آ جانے کے بعد اور علم کے آ جانے کے بعد بھی ایسے یعنی ایمان صحابہ کے راستے کو نہیں اپناتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کو سمجھنے والے لوگ یعنی صحابہ کے منہج کو نہیں اپناتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ادھر ہی جانے دیتا ہے جدھر وہ جاتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کے راستے کو اللہ بند کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نولی ما تولا, وہ جدھر جاتے ہیں ہم انہیں اسی طرف جانے دیتے ہیں. نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اور ایک وقت آئے گا کہ گھسیٹ کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کتنی سخت آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اگر بندہ اپنے طریقے سے دین کو سمجھنے لگ جائے, کوئی انسان قرآن کو لے کے بیٹھ جائے, قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ جائے اور سوچے کہ میں اپنے عقل اور اپنی دماغ سے کیا کروں گا, قرآن کو سمجھنے لگ جاؤں گا, تو یہ چیز کیا ہوگی, اس کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہوگی. اس کو سمجھنا کیسے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھنا ہے. صحابہ نے جیسے سمجھا ہے, صحابہ کا فہم جیسا تھا قرآن کے سلسلے میں, ویسے سمجھنا ہے. اپنی عقل انسان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے لگانی ہے, نہ کہ اس کے اندر ایجادات کرنے کے لیے لگانی ہے, نہ کہ اس کے اندر اپنی عقل کو داخل کرنا ہے. دین عقل سے اوپر ہے, دین عقل سے اوپر ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی کہ لو کان الدین بالرأی, اگر دین کی بنیاد رائے پہ ہوتی, عقل پہ ہوتی, عقل کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں, عقل پہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ موزے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے مسح کیا جاتا. موزہ جب انسان پہنتا ہے تو گندگی کہاں لگتی ہے, نیچے لگتی ہے کہ اوپر لگتی ہے؟ جی نیچے لگتی ہے. مسح کہاں کرتے ہیں ہم؟ اوپر. جی مسح اوپر کرتے ہیں. کیوں اوپر کرتے ہیں ہم مسح؟ کس کا طریقہ ہے مسح اوپر کرنا؟ کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے حصے میں کر رہے, نیچے والے حصے میں نہیں کر رہے, جبکہ گندگی نیچے لگ رہی ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں گندگی لگی ہے مسح وہاں ہونا چاہیے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں گندگی لگی ہے وہاں مسح ہونا چاہیے. تو عقل کی بنیاد پہ دین نہیں چلے گا, عقل کی بنیاد پہ دین نہیں چلے گا, بلکہ عقل جو ہے دین کے حساب سے چلنی چاہیے. تب انسان کے لیے معاملات درست ہوگے, اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اگر اس نے دین کے اندر اپنی عقل کو داخل کیا اور اپنی عقل کو اس کے اندر یعنی انوالو کرنے کی کوشش کی تو معاملات اس کے بگڑ سکتے ہیں. اس کے کیونکہ دیکھیں عقل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی, عقل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب ہم اور آپ سب چھوٹے تھے جب بچپن میں, ابھی تو خیر بڑے ہو گئے, انسان کو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے, اب آپ گاڑی میں سوار کر, مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں جا گئے یا بس میں جا گئے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ نے دیکھا بچے کہتے دیکھو امی ہمارے ساتھ چاند بھی چل رہا ہے, ہمارے ساتھ بلڈنگیں بھی چل رہی ہے, ہمارے ساتھ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہے. عقل بچے کی کیا کہہ رہی ہے اس وقت, عقل کیا کہہ رہی ہے کہ چیزیں چل رہی ہے, حالانکہ کیا چیز چل رہی ہے حقیقت میں؟ جی حقیقت میں جس پہ ہم بیٹھے وہ چل رہی ہے, بس موٹر. حقیقت میں گاڑی چل رہی ہے نا, چیزیں نہیں چل رہی ہے. تو عقل صحیح ہے یہاں پہ کہ غلط ہے؟ عقل غلط ہے. جی عقل غلط ہے. تو عقل ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتی, یعنی عقل سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی آپ اپنی عقل دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے لگائے, اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ دین کے اندر انوالو ہونے کے لیے یا دین کے اندر اپنی عقل کو داخل کریں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے. جیسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر دین میں عقل کا دخل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں احادیث کو انسان ایمان کے ساتھ پڑھے, انسان اس کو سمجھے, اس کو صحابہ کے فہم کے مطابق اس کو اپنے ایمان کے حصے میں داخل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. قرآن اور حدیث دونوں کا یہی معاملہ ہے. تو جہاں آپ اس بات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں جہاں ایمان کے ساتھ
کسی چیز کو سمجھا جائے گا اس کو یہ مانتے ہوئے سمجھا جائے گا کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہوگی جو لاجیکلی آپ سمجھ لیں گے، لاجیکلی آپ اس کو سمجھ لیں گے، بعض چیزیں ایسی ہوگی جس کو لاجیکلی آپ نہیں سمجھیں گے. تو آپ کو کئی ایسے لوگ معاشرے کے اندر ملیں گے جو لاجیکلی نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ دجال وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، کئی ایسے لوگ ملیں گے کئی جو حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، کئی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی عقل کی بنیاد پہ حدیثوں کو پرکھتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس زمانے کے حساب سے مناسب نہیں لگ رہی، اس کو چھوڑ دو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ ایمان کے منافی ہے. ایمان جو ہے عقل کا محتاج نہیں ہے، عقل کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم نے آپ نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، ہم جنت اور جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم نے آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم نے آپ نے کئی ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم ایمان رکھ رہے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں آپ اگر ہر چیز کو آپ عقل پہ آپ دیکھیں گے تو معاملات کیا ہے، بگڑ جائیں گے. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس سوال کے ساتھ اس بات کو مزید سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. عقل اگر بنیاد ہوتی، مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. سوال کیا ہے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں گھر میں، کھانا وغیرہ کچھ بھی انسان بناتا ہے، تو وہ کتنے دن تک اچھی ہو سکتی ہے، یعنی کتنے دن تک خراب نہیں ہوگی؟ اگر فریج میں بھی رکھے آپ تو 10 دن، 7 دن بہت ہو گیا، کتنے دن تک آپ بتائیے مجھے. میکسیمم 7 days. میکسیمم 7 days. ٹھیک ہے، چلیے 10 days مان لیتے، میکسیمم 10 days مان لیجیے، 10 دن مان لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر ایک آیت نازل کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے جہاں پہ تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ایک شخص کا کہ وہ اپنے گدھے کے ساتھ سواری پہ تھا اور جا رہا تھا، ایک بستی سے گزر رہا تھا. اس بستی والوں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے پوری بستی اجڑی پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کی ہڈیاں تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی لوگ بالکل ہڈیاں بھی نیست و نابود ہو چکی ہے، کچھ ہڈیاں یہاں وہاں پڑی ہوئی ہے. اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین ان کو کیسے پیدا کرے گا، ان کو دوبارہ اللہ کیسے اٹھائے گا. یعنی اس نے یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین ان کو کیسے اٹھائے گا، یہ کیسے اس دنیا کے اندر پھر سے اٹھائے جائیں گے. اس کے ذہن و دماغ میں جب یہ بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی. اللہ نے اس کو موت دے دی. لیکن سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو آیت یعنی تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. وہ کہتا ہے گزرتے ہوئے، جب بستی سے گزرتا ہے، قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ ان کی وفات کے بعد، ان کی اس کیفیت کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ نے اس کو موت دے دی. جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، یہ سوچ اس کے دماغ میں آئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اسی جگہ پہ موت دے دی. 100 سال تک اس کو اس جگہ پہ سلا دیا. 100 عام یعنی 100 سال تک. ثم بعث، پھر اٹھایا، 100 سال بعد اٹھایا. 100 سال بعد اللہ نے اس کو اٹھایا. کتنے سال بعد اٹھایا؟ 100 سال بعد. قال کم لبثت، پھر اللہ نے اس سے سوال کیا کہ کتنے سال تک یہاں پڑے تھے، کتنے سال تک تم یہاں سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یا بعض او بعض یوم کا مطلب یہ لے لیجئے دن کا بعض حصہ، کچھ حصہ. ٹھیک ہے، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم، اللہ نے کیا کہا، بلکہ تم 100 سال تک یہاں پڑے تھے، بلکہ تم 100 سال تک یہاں پڑے تھے. آپ دیکھیں اللہ کہے گا 100 سال تک تم یہاں پڑے تھے. فانظر الی طعامک، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اور اپنی پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، یہ خراب نہیں ہوئی، یہ خراب نہیں ہوئی. آپ دیکھیں 100 سال تک اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی، اور جو کھانے پینے کی چیز تھی اس کی حفاظت کر لی، اس کو خراب نہیں ہونے دیا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ 7 دن جو ہے یا 10 دن اگر ہم نے مانا ہے تو ہماری عقل تو یہ کہہ رہی کہ 7 اور 10 دن کے اندر کھانا خراب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہاں عقل کے خلاف ایک بات ہمیں
بتا دی کہ 100 سال تک اللہ نے کھانا خراب نہیں ہونے دیا. تو اس کی عقل کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب یہ کھانا 100 سال تک سڑا نہیں اور تجھے 100 سال کے بعد ہم نے اٹھا دیا, تو یہ جو بستی والے مرے پڑے ہیں ان کو اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو کیا کہا گیا, لم یتسنّا وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو. اللہ نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تمہیں نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے, یعنی آنے والے لوگوں کے لیے. اس لیے اس کا ذکر کیا قرآن میں, تاکہ آنے والے لوگ اس کو جان لے, اس کے سلسلے میں جان لے. ہم تجھے نشانی بنائیں گے آنے والے لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام کیف ننشزها, تو دیکھ اس کی ہڈیوں کے اوپر ہم کیسے کیسے گوشت چلاتے. ثم اللہ نے کہا ثم نکسوها لحما, کیسے اس کی ہڈیوں کو ہم جوڑتے ہیں, اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ جب تمام واقعہ اس نے دیکھا تو کیا, جب اس کے سامنے بات واضح ہو گئی تو کیا کہنے لگا, قال اعلم, میں جان گیا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب بتائیے کیا یہ عقل کے خلاف بات نہیں ہے؟ جی بالکل. عقل کے خلاف ہے نا یہ بات. عقل کے خلاف ابھی عقل ہماری کے عقل خلاف کیا ہے. کہہ رہی تھی کہ 7 دن یا 10 دن بہت ہو گیا, فریج میں بھی 10 رکھ دن. لے آپ, بڑی سے بڑی فریج میں رکھ لے تو کیا ہوگا, 10 دن میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہے اس پہ میکسیمم 10 دن کے اندر کی ہی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا, جو ہم بازار سے لاتے ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ 100 سال تک کے کھانے کو ہم نے سڑنے نہیں دیا. تو یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے. تو یہ اطاعت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اطاعت کے اندر یہ نہیں سوچے کہ یہ لاجیکلی مجھے سمجھ میں آ گا ہے تو مانوں گا, نہیں آ گا تو نہیں مانوں گا. ایسا نہیں چلے گا کام. لاجیکلی سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ ہماری عقل اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ اس بات کو سمجھے, تو چپ چاپ اس پہ عمل کر لے. صحابہ کا یہی معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں, نماز کی حالت میں حضرت جبریل امین آتے ہیں, اللہ کے نبی کو کہتے ہیں, اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی. مسجد کچی ہوتی تھی اس زمانے میں, جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو جوتے میں, اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا نماز کی حالت میں. نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا. اللہ کے نبی کے صحابہ پیچھے نماز پڑھ گئے, رسول اللہ کو دیکھا کہ جوتے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیے. تمام کے تمام صحابہ نے پیچھے جوتے اپنے جوتے چپل جو بھی پہنے تھے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیے. اللہ کے نبی نماز پڑھا, سلام پھیرا. اللہ کے نبی نے نماز کے بعد پلٹے پیچھے. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ امامت کے بعد عوام کی طرف پلٹ کے بیٹھتے اور ذکر و اذکار کرتے تھے. اللہ کے نبی پلٹے, دیکھا سب کے جوتے سائیڈ میں رکھے ہوئے, یعنی اپنے لیفٹ جانب نے سب نے اپنے جوتے کر دیے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ تمہارے جوتوں میں, اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے اس لیے میں نے جوتے اتارا, آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم آپ کو کس لیے کیا حکم دیا گیا, ہم نے آپ کو دیکھا, ہم نے اس پہ عمل کیا. ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے نکال دیے, ہم نے بھی نکال دیے. تو ایسی کئی مثالیں ملتی ہے کہ صحابہ نے سوچا تک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے یہ کیوں کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. آج ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہم یہ سائنس اور دوسری چیزیں ہم اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ اطاعت ان تمام چیزوں کی محتاج نہیں ہے. چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنا دین کو سمجھنے کے مطلب کے اندر داخل ہے. اور شرک والوں سے بری ذمہ ہو جانا, یعنی جو لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں ان تک اللہ کی ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ان تک توحید پہنچائی جائے گی, اپنی طاقت کے مطابق ان کو سمجھایا جائے گا, ان تک توحید پہنچائی جائے گی. اگر وہ مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اہلاً و سہلاً ان کے لیے ویلکم ہے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں, اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی پہ اڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی اسی جانب لانا چاہتے ہیں, تو جس طریقے سے 10 سال کے بعد مکہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے, ہجرت کر دی, مکہ والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, اس کے باوجود کئی لوگ یعنی بعد میں بھی ایمان لائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے مدینہ آ گئے اور اپنی دعوتی فرائض کو مزید وسیع کیا اور دنیا کے مختلف مقامات تک دین کو پہنچایا. اگر مکہ کی حدود کے اندر ہی لمیٹڈ رہ جاتے تو 23 سالہ زندگی کے اندر مکہ سے باہر ہی دین نہیں نکل پاتا. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ ہجرت کرو, مدینہ جاؤ, مدینہ سے کیا ہے دین کی مزید تبلیغ کرو اور لوگوں تک دین پہنچاؤ. تو شرک والوں سے بری ہو جانا, یعنی ان سے دور ہو جانا. کیونکہ یہ مان نہیں گئے ہیں, اپنی ہٹ دھرمی میں اڑے ہوئے ہیں, تو اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا. اب ان کی ہدایت اللہ رب العالمین کے حوالے ہے. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک
लोगों को दावत तो तबलीग की, यहाँ तक कि कुरान की आयत इस बात की गवाही देती है कि इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे एक एक के घर पे जाके उनको अलग अलग समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो अल्लाह के अजाब की वईद और अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह ये कौम अब मानने वाली नहीं है, इनको इस दुनिया से क्या कर, निस्तो नाबूद कर दे। तो सिवाय ईमान वाले के, यानी जो ईमान लाने वाले लोग थे नूह अलैहि सलाम पे, उनके अलावा बकिया सब को अल्लाह ने नीस्तो नाबूद कर दिया, यहाँ तक कि दुनिया में कोई नहीं बचा सिवाय नूह अलैहि सलाम की कश्ती में जो लोग मौजूद थे उनके अलावा। और उन्हीं से ये दूसरी नस्ल चली जिसमें जिसमें हम और आप इस दुनिया में मौजूद हैं, वरना उस अजाब में अगर वो कश्ती वाले भी खत्म हो जाते तो दुनिया में कोई बचता ही नहीं। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत थी। तो बात समझ में आई कि तौहीद, दीन इस्लाम का मतलब क्या है, कि दीन इस्लाम का मतलब ये है कि तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करना, शिर्क और शिर्क वालों से अपने आप को दूर कर लेना। बात समझ में आई? जी जल्दी से बताइए। जी बात समझ में आई? हेलो जी। किसी का भी जवाब नहीं आया। बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोग बताएंगे नहीं? जी हाँ, समझ में आ गई, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। असल में जवाब दिया कीजिए। जवाब देने से, देखिए जवाब देना और सवाल पूछना इल्म के सीखने के ज़राए है, इल्म के सीखने के ज़राए है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा सवाल किया करते थे, तो सवाल करने में कोई हर्ज नहीं, सवाल भी कर सकते, टॉपिक के मुताबिक जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसके मुताबिक सवाल कीजिए, कोई मसले की बात नहीं। और जवाब भी देना चाहिए, यानी अल्लाह के नबी बाज़ दफ़ा पूछते थे सहाबा से, सहाबा को मालूम होता तो बताते थे, नहीं मालूम होता तो कहते अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मामूल थे इल्म सीखने और सिखाने के। तो इल्म सीखने और सिखाने में सवाल और जवाब की बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये पहला सवाल है। दूसरे उसूल के सिलसिले में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। और टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। इंशाल्लाह टेस्ट के सिलसिले में जल्द से जल्द ऐलान किया जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह उसके मैसेज डाला जाएगा। और जिन लोगों को पहले की क्लासेस नहीं मिली है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है वीडियोस, वहां से आप देखकर उसको, यानी उसको उसको जो है पढ़ सकते हैं, या उसका रिवीजन भी इंशाल्लाह आप लोग चाहेंगे तो एक बार करा देंगे, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अस्सलाम अता वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, जैसे अभी हम लोग गर्ल्स हैं यहाँ पे, ठीक जी है, यहाँ पे गर्ल्स हैं, यहाँ पे बॉयज़ भी हैं, तो हम लोग ऐसे मिक्स गैदरिंग में, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बख्शा है हम लोग को ये चीज़ कि आपके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था, जैसे हम लोग ऐसी गैदरिंग्स में लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं? इट जी। इज़ परमिसिबल? देखिए, असल में टाइम बहुत कम बाकी है, अगर बंद हो गया तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए, सवाल बड़ा अहम है क्योंकि, तो देखिए पहली चीज तो ये कि इस गैदरिंग में किसी किस्म की बेपर्दगी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप एक चीज तो ये है कि आपका पर्सनल कोई डाटा भी यहाँ शेयर नहीं किया जा रहा है,